بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج دن ہے بدھ 21 اپریل 2021۔ آج کا ہمارا عنوان ہے درخواست برائے ضروری کام۔ جی، یہ ہے ہماری درخواست لکھنے کا طریقہ۔ یعنی جب اگر آپ کو گھر میں کوئی ضروری کام ہوتا ہے، اگر آپ اسکول نہیں آ سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسکول کی پرنسپل کو درخواست لکھتی ہے نا، تو ظاہر ہے اسکول میں پرنسپل کو پتہ چلتا ہے، ٹیچر کو پتہ چلتا ہے تو آپ کی لیو لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور ریزن پتہ چلتی ہے کہ بچہ اسکول کیوں نہیں آ رہا، یا اگر آپ بیمار ہوتے ہیں یا کوئی کام ہوتا ہے تو کیا بھیجتے ہیں؟ درخواست لکھ کر بھیجتے ہیں نا، اپلیکیشن لکھ کے بھیجتے ہیں۔ تو درخواست لکھنے کا جس طرح انگلش میں طریقہ ہوتا ہے، اس طرح اردو میں بھی درخواست لکھنے کا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ دن لکھتے ہیں، جس دن آپ درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر تاریخ لکھنی ہے آپ نے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اردو گرامر کی کاپی پر کیا لکھنی ہے؟ تاریخ لکھنی ہے، بدھ 21 اپریل 2021۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ نے عنوان لکھنا ہے، درخواست برائے ضروری کام، اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ یعنی جس مقصد کے لیے درخواست لکھتی ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں؟ عنوان لکھتے ہیں کہ ہم نے کس وجہ سے درخواست لکھی ہے۔ ہمیں ضروری کام ہے تو ہم برائے ضروری کام لکھیں گے، اس کو انڈر لائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح بیماری کی لکھنی ہے، بخار ہو، تو درخواست رخصت برائے بیماری، باوجہ بیماری، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے؟ باخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، ٹھیک ہے، جو آپ کی اسکول کی میم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اسکول کا نام ام القری پبلک اسکول بھاولپور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے؟ جناب عالی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا آگے کر کے آپ نے لکھنا ہے جناب عالی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ نے حرف ندایہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، ون ڈال کے چھوٹا سا نیچے ڈاٹ حرف ندایہ کا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر ایک لائن چھوڑ کے اس کے بعد دوسری لائن پر ہے آپ نے لکھنا ہے گزارش ہے۔ پھر آپ نے اپنی کیا لکھنی ہے؟ یہ پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کی مدد سے آپ نے درخواست لکھنی ہے ضروری کام۔ تو آپ کیا لکھیں گے؟ گزارش ہے کہ مجھے گھر پر بہت ضروری کام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 2، اسکول نہیں آ سکتا، تو آپ لکھیں گے جس کی وجہ سے میں اسکول نہیں آ سکتا یا آ سکتی، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک دن کی چھٹی اور دن، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ مجھے، ٹھیک ہے، ایک دن کی یا 2 دن کی جو ہے چھٹی دی جائے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آپ کی عین نوازش ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے درخواست کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے لیفٹ سائڈ پر آپ نے لکھنا ہے العارض، ٹھیک، العارض لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ آپ کا فرما بردار شاگرد، ٹھیک ہے۔ شاگرد لکھنے کے بعد نیچے آپ نے علی بے جیم میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، علی بے جیم بھی لکھ سکتے ہیں، اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ لائن پر آپ نے جماعت لکھنی ہے، یعنی آپ کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ سوم جماعت میں پڑھتے ہیں تو آپ سوم لکھیں گے، سینوا سوم میم ساکن سوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تاریخ نیچے لکھنی ہے مورخہ، ٹھیک ہے، 21 اپریل 2021، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے مددگار الفاظ لکھ دیے، ان الفاظ کی مدد سے آپ نے درخواست لکھنی ہے، اور یہ لاسٹ میں آپ نے یہ والا اس پیٹرن اس طرح آپ نے لکھنا ہے، آپ کا فرما بردار شاگرد، نام، جماعت اور تاریخ۔ اب آپ نے اردو گرامر کی کاپی پر یہ درخواست خود لکھنی ہے ان الفاظ کی مدد سے، ٹھیک ہے، اور یاد بھی کرنی ہے۔ اب آپ اپنی اردو کی کتاب کھولیں۔ آپ نے اپنی اردو کی کتاب کے 1 تا 10 صفحات مکمل کرنی ہے، کیونکہ بہت سے بچوں کے پاس بک نہیں آئی تھی مارکیٹ میں، تو بہت سے بچوں نے کام نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے 1 سے لے کر 10 تک صفحات کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا صفحہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر خالی جگہ لکھنی ہے اور اس کی حروف تہجی لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ آدھی اشکال لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الف ہے، ٹھیک ہے، الف کے بعد بے کی آدھی شکل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 2 ہے، اس کے اوپر ہے حروف آپس میں مل کر لفظ بناتے ہیں تو آؤ حرف ملائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو جوڑ کر یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صفحہ نمبر 2 ہے۔ اس طرح صفحہ نمبر 3 اور 4 ہے، اس کے بعد تصاویر کو دیکھ کر آپ نے لفظ مکمل کرنے ہیں۔ جس طرح لاسٹ میں لکھا ہوا ہے لام، تو یہ کیا بنا ہوا ہے؟ بال، تو بے الف با لام ساکن بال، ٹھیک ہے۔ اس طرح جیم لاسٹ میں لکھا ہوا ہے